صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، بعض کا انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق بات کو قبول نہ کرو جبکہ دل گواہی دے دے کہ یہ بات سچی ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ جب آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں گے تو یہ تکبر کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اگر آپ نے اچھی جوتیاں پہنی، بہت اچھی بات ہے، پہنے اچھے کپڑے پہنے، کوئی تکبر نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ تو جوتی اگر خوبصورتی کی علامت ہے تو اس پہ کوئی مبارکباد دے دیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح پبلک میں یہ بھی مشہور ہے جی، وہ نماز پڑھتے ہوئے آگے جوتی پڑی ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا، کہتے ہیں جی آگے جوتی رکھے تو نماز نہیں ہوتی، پیچھے رکھو تو جوتی نہیں ہوتی، یعنی چوری ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے۔ اب لوگوں کو چونکہ دین کا علم نہیں ہے، لوگوں میں تو بڑا بڑا کچھ مشہور ہے ادھر جوتیوں کے حوالے سے۔ وہ ایک الیاس قادری صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ جی مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کالی جوتی جو ہے یہ مصیبت لے کے آتی ہے، پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ کوئی ایسا قول نہیں ہے ان کی طرف۔ اور دوسرا یہ کہ کالی جوتی تو آپ کوئی بھی لیں، اس کا تلوا تو کالا ہی ہوتا ہے عموماً، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ پھر پیلی چپل انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں پیلی چپلیں بھی انہوں نے پہنی ہوئی ہیں۔ تو بس یہ اسی قسم کی یعنی من گھڑت چیزیں۔ کیا ذوالکفل کا ذکر قرآن اور حدیث میں کہیں اور بھی آتا ہے نا جی؟ سورہ صاد میں بھی آیا نا، ایک جگہ یہ آگے بہت ہے۔ کیا یہ نبی بنی اسرائیل ہی میں مبعوث ہوئے تھے؟ اس کی دلیل کہاں ملتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے جی ہمارے پاس۔ ذوالکفل کے بارے میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بدھا ہے یہ شاید ذوالکفل ہی تھے، اور وہ اس کو سنسکرت سے اس طرح ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ عالم، ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی۔ سینکڑوں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا، لیکن ہمیں اس کی تفصیلات نہیں۔ قرآن حکیم میں بائی نیم صرف 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے، 25 کا، باقیوں کے نام بھی نہیں آئے، نہ کو مزارات کے ایڈریس آئے ہیں کہ فلاں جگہ آپ حاضری دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کیا ہیں، وہ قرآن حکیم میں تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی قرآن حکیم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کانٹے کی بات سورۃ الاعلیٰ میں کر دی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی ایک بات تھی کانٹے کی جو تمام آسمانی صحیفوں میں تھی اس سے پہلے جو قرآن کے نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ایک ہی بات تھی کانٹے کی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، دنیا کی ختم ہو جانے والی ہے۔ صرف حق کو پہچاننا کافی ہے یا اس پر عمل کرنے کی بھی اہمیت ہے؟ یہ تو کوئی سوال پوچھنے والا ہی نہیں میرے بھائی، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کیا روٹی سامنے رکھ لینا ہی کافی ہے یا اس کو منہ میں بھی ڈالنا چاہیے؟ بھئی روٹی ہے ہی اس لیے ہے کہ پیٹ بھرے تو اس کو منہ میں بھی ڈالنا ہوگا، سامنے رکھ کے تو آپ بیٹھ کے بے شک پورا دن دیکھتے رہے آپ، پیٹ تو آپ کا خالی رہے گا۔ اسی طریقے سے حق اگر آپ کے علم میں آ گیا اور آپ اس کے پر عمل نہیں کر رہے تو آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ علم اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ دیکھیں سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے، مرد و عورت بھی جوڑا ہے، نباتات میں بھی میل فیمیل جوڑے ہیں، حیوانات میں بھی میل فیمیل جوڑے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی چیزیں رکھی ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، یہ بھی جوڑا ہے۔ علم اور عمل یہ بھی جوڑا ہے، صرف علم بھی کافی نہیں ہے، صرف عمل بھی کافی نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ بغیر علم کے عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ ایسا عمل کر رہے ہو جو اللہ نے سکھایا ہی نہیں ہو، نبی علیہ السلام نے تعلیم ہی نہ دیا ہو، اور خالی علم ہی ہے آپ کے پاس اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ تو بہت بڑے مجرم ہیں کہ آپ اس علم کے اوپر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ علم تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے حاصل کرنا۔ تو یہ جوڑوں کی شکل میں، اسی طریقے سے دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا اللہ نے بنا دیا، تو یہ ساری چیزیں جوڑوں کی شکل میں۔ یہ دروازہ کیوں کھولا ہوا ہے میرے بھائی؟ اس کو بند کریں، بند کریں۔ اخلاقیات اسلام میں کتنی ضروری ہے؟ انسان تہجد گزار اور اخلاق اس بندے میں تھوڑا سا بھی نہ ہو تو کیا اس انسان کی عبادت کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، عبادت کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے، اخلاقیات تو اپنی جگہ ضرور ہونے چاہیے،
وہ نبی علیہ السلام کے سے پوچھا گیا، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت ہے بڑی، وہ نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے، آپ فرمایا تو اس کی ہے۔ اور دوسری کے بارے میں کہا کہ وہ زیادہ عبادت گزار نہیں، بس فرائض پوری کرتی ہے، فرائض تو نہیں جان چٹنی، یہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہے وہ، فرائض پورے کرتی ہے، نفلی باتیں اس کی اتنی نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس نے اخلاق کرتی ہے، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ یہ کہیں نہیں آیا کہ نماز بھی نہیں پڑھتی، بس خالی خوشی کرتی رہتی لوگوں نو تو جنتی ہے، نہ ادھی گل نہیں کرو گے، پوری گل، ٹھیک ہے جی۔ اخلاقیات کی بھی اہمیت ہے اور عبادات کی بھی اہمیت ہے، یہ بھی جوڑا ہی ہے نا، حقوق اللہ حقوق العباد، یہ بھی جوڑا ہی ہے۔